TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ گریٹر ٹورنٹو ایریا کی 3 مختلف پولیس فورسز کے افسران کا کہنا ہے کہ وہ اس ہفتے الگ الگ فلم تھیٹرز کے اندر کسی قسم کے مادے کے اسپرے کے بعد انخلا پر مجبور ہونے کے بعد تحقیقات کر رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ گریٹر ٹورنٹو ایریا کی 3 مختلف پولیس فورسز کے افسران کا کہنا ہے کہ وہ اس ہفتے الگ الگ فلم تھیٹرز کے اندر کسی قسم کے مادے کے اسپرے کے بعد انخلا پر مجبور ہونے کے بعد تحقیقات کر رہے ہیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق گریٹر ٹورنٹو کے 3 مختلف علاقوں میں نقاب پوش افراد کی جانب سے زہریلا مادہ اسپرے کیا گیا، جس کے بعد تھیٹرز کو خالی کرنا پڑا۔ خوش قسمتی سے ان واقعات میں کوئی بڑا حادثہ رونما نہیں ہوا۔ یارک ریجنل پولیس کے مطابق ایسا ہی ایک واقعہ منگل کی رات وان کے ایک فلم تھیٹر میں بھی پیش آیا۔ پولیس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ماسک پہنے 2 افراد نے تھیٹر میں ایروسول پر مبنی اسپرے شروع کر دیا، جس کے بعد وہاں موجود افراد کو شدید کھانسی شروع ہو گئی۔ پولیس کے مطابق تھیٹر کے اندر تقریباً 200 لوگ موجود تھے اور اس وقت ایک ہندی فلم چل رہی تھی۔ واقعے کے بعد لوگوں کو تھیٹر سے نکالا گیا اور انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی، تاہم ملزمان پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مشتبہ افراد کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے پولیس نے بتایا کہ پہلا مشتبہ شخص سیاہ فام تھا، جس کی جلد کی رنگت قدرے ہلکی تھی، جبکہ دوسرے شخص کو براؤن بتایا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یارک پولیس اس ہفتے پیش آنے والے اسی طرح کے دیگر واقعات کے بارے میں پیل اور ٹورنٹو پولیس دونوں سے رابطے میں ہے۔ یارک پولیس کے ایک افسر نے کہا ہے کہ اتفاق سے یہ سب ایک ہی شام 3 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یقینی طور پر اس امکان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان واقعات کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وقت یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا کوئی اور واقعات منسلک ہیں، لیکن ہمارے تفتیش کار ان واقعات سے واقف ہیں جو یارک ریجن اور ٹورنٹو میں پیش آئے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا واقعات کی تحقیقات نفرت پر مبنی جرم کے طور پر کی جائیں گی، ایک مقامی پولیس افسر نے کہا کہ اس بات کا کوئی واضح اشارہ نہیں ہے کہ یہ نفرت پر مبنی جرم ہے، لیکن ہم نے احتیاط کے طور پر اپنے نفرت پر مبنی جرائم کی روک تھام کے یونٹ کو مطلع کر دیا ہے اور وہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر تیز بارش کے ساتھ ہلکی برف باری کا بھی امکان ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر تیز بارش کے ساتھ ہلکی برف باری کا بھی امکان ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکینڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت اتوار کی رات -1 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہفتے کے روز دن کے اوقات میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب اس ہفتے 3 الگ الگ سسٹم کچھ کینیڈینز کو متاثر کر رہے ہیں، جس سے برف، جمی ہوئی بارش اور دھند کی وجہ سے حد نگاہ 0 ہو رہی ہے۔ ملک بھر میں دونوں ساحلوں کے لوگ انوائرمنٹ کینیڈا کی طرف سے موسم کے انتباہات پر جاگ اٹھے، جس کے بعد موسم کے خراب ہونے کی وارننگ دی گئی۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ تینوں نظام متحرک ہیں اور اگلے چند دنوں میں پورے کینیڈا میں منتقل ہو جائیں گے۔ دوسری جانب ٹورنٹو پولیس شہریوں کو خبردار کر رہی ہے کہ وہ شہر بھر میں برف ہٹانے والی کمپنیوں کی دھوکہ دہی سے ہوشیار رہیں۔ پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ زیادہ تر مواقع پر مشتبہ افراد عام طور پر سوشل میڈیا کے اشتہارات کا استعمال اپنی برف ہٹانے کی سروس کو فروغ دینے کے لیے کرتے ہیں اور شہریوں سے اس کے لیے پیشگی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ الزام ہے کہ فراڈ اسکیم میں ملوث ملزمان برف ہٹانے کے لیے حاضر نہیں ہوں گے۔ حکام نے کچھ نکات کا اشتراک کیا، بشمول برف ہٹانے والی کمپنیوں سے ہوشیار رہنا اور برف ہٹانے سے پہلے مکمل ادائیگی کا مطالبہ کرنا اور برف ہٹانے والی کمپنی کی خدمات حاصل کرنے کے زبردست فیصلوں سے گریز کرنا۔ پولیس کے ترجمان نے ایک نیوز ریلیز میں لکھا کہ اپنی تحقیق کریں اور ایک معروف کمپنی کا انتخاب کریں اور تفصیلی تحریری معاہدہ حاصل کریں۔ اگر آپ دھوکہ دہی کا شکار ہیں تو واقعے کی اطلاع اپنی مقامی پولیس اور کینیڈین اینٹی فراڈ سینٹر کے آن لائن رپورٹنگ سسٹم کو دیں۔ کینیڈا کے صوبہ انٹیریو کی صوبائی حکومت میں سام دشمنی اور اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں نفرت مخالف گرانٹ کے لیے اپنی فنڈنگ میں اضافہ کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے انٹیریو کی صوبائی حکومت میں سام دشمنی اور اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں نفرت مخالف گرانٹ کے لیے اپنی فنڈنگ میں اضافہ کر رہی ہے۔ انٹیریو حکومت نے کہا کہ وہ اس سال صوبے کے انسداد، نفرت تحفظ اور روک تھام گرانٹ میں اضافی $20.5 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی۔ ایک ریلیز کے مطابق اضافی فنڈز یہودی اور مسلم کمیونٹیز کو ترجیح دیں گے، عقیدے پر مبنی اور ثقافتی تنظیموں کو ایسے اقدامات کرنے میں مدد کریں گے جن سے ان کی کمیونٹی کی جگہوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی۔ شہریت اور کثیر الثقافت کے وزیر مائیکل فارڈ نے ایک ریلیز میں کہا، ہم نے حالیہ ہفتوں میں سام دشمنی، اسلامو فوبک اور نفرت کی دیگر کارروائیوں میں جو اضافہ دیکھا ہے وہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور انٹیریو میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم اونٹاریو کی مسلم اور یہودی کمیونٹیز کی حمایت میں مضبوطی سے کھڑے ہیں اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ان کے اور تمام عقیدے پر مبنی اور ثقافتی گروہوں کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ صوبے کا کہنا ہے کہ مساجد اور عبادت گاہوں سے لے کر عقیدے پر مبنی اسکولوں تک کمیونٹی سہولیات کو $20,000 تک ملیں گے تاکہ ان کی جگہوں کو نفرت انگیز واقعات سے بہتر طور پر محفوظ رکھا جا سکے، بشمول نفرت انگیز گرافٹی یا توڑ پھوڑ۔ گرانٹ کی فنڈنگ مختلف حفاظتی اقدامات جیسے کہ حفاظتی عملے کی خدمات حاصل کرنا اور عمارت کی مرمت کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ غزہ میں زمینی آپریشن میں مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اسرائیلی فوج کے مطابق غزہ میں زمینی آپریشن میں ہلاک فوجیوں کی تعداد 91 ہو گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ غزہ میں زمینی آپریشن میں مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اسرائیلی فوج کے مطابق غزہ میں زمینی آپریشن میں ہلاک فوجیوں کی تعداد 91 ہو گئی ہے۔ القسام بریگیڈ کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ 72 گھنٹے کے دوران ہم نے 135 اسرائیلی گاڑیوں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کر دیا۔ ترجمان القسام بریگیڈ نے مزید کہا کہ مجاہدین نے مارٹر گولوں اور میزائلوں سے دشمن کے مراکز کو بھی تباہ کیا ہے۔ القسام کے مجاہدین نے دو بدو لڑائی میں اسرائیلی فوجیوں کو جہنم وصل کیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں غزہ میں 250 اہداف کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حزب اللہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ نے عالمی جنگ شروع کرنے کی کوشش کی تو بیروت اور جنوبی لبنان کو غزہ اور خان یونس بنا دیں گے۔ علاوہ ازیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے غزہ میں شہریوں کے تحفظ اور انخلاء کے لیے محفوظ راہداری فراہم کرنے پر زور دیا۔ اسرائیلی اور فلسطینی میڈیا نے ایسی ویڈیوز جاری کی ہیں جن میں اسرائیلی فوج کی حراست میں موجود متعدد فلسطینی شہریوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر چند ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے درجنوں فلسطینی شہریوں کو شدید سردی میں کپڑے اتار کر ان کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھوں کو باندھ کر کھلے مقامات پر بٹھایا ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے نہ صرف اغوا فلسطینیوں کو کھلے مقامات پر بٹھایا بلکہ انہیں کپڑوں کے بغیر ہی ٹرکوں میں اسرائیل بھی منتقل کیا۔ واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی انسانیت سوز حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 350 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 17,000 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ شہداء میں نصف سے زائد تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق میں 5 قراردادیں منظور کر لیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے حق میں قراردادوں کو 168 ممالک کی حمایت حاصل ہے، جبکہ امریکہ سمیت 10 ممالک غیر حاضر رہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے فلسطین کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ تعلیم، توانائی اور زرعی شعبوں میں باہمی تعاون بڑھائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فلسطین اور غزہ کی صورتحال عالمی ناانصافی کا نتیجہ ہے۔ فلسطین اور غزہ میں نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم ہو رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی اور فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال ضروری ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ ماسکو دہائیوں سے جاری اسرائیل فلسطین تنازع میں ثالث بن سکتا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ مشرق وسطیٰ بالخصوص فلسطین کی صورتحال پر بات چیت کرنا اہم ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے بلا شبہ نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ یہ صرف علاقائی نہیں، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔